بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں میں ہمیشہ شب جمعہ مولا کے حرم میں دعا کے لیے زیارت مستحب ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا شب جمعہ میں، تو کہتے تھے میں مولا کے حرم میں جا کے زیارت امام حسین پڑھتا تھا، مولا کی زیارت پڑھتا تھا، مولا حسین کی دعا کو میں جو بھی اعمال وغیرہ شب جمعہ کے اعمال ہیں میں وہ حرم میں کرتا۔ کہ ایک شب جمعہ میں اعمال بجا لانے کے بعد آنے والا تھا کہ میں زری پہ گیا تو اتنے میں دیکھا کہ ایک اور بیچارے کوئی مومن یا کوئی آدمی جو بیچارہ وہ بھی میری طرح سے بیمار ہے اور وہ پاؤں لگڑاتا ہوا پہنچا زری پہ، اور زری پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہا یا علی صبح تک میرا پاؤں ٹھیک کر دیں نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا۔ میں نے ایک مرتبہ اسے دیکھا کہ بھی اس قسم کا گستاخ آدمی اس طرح سے مانگ رہا ہے جیسے ادھار دے کے گیا۔ ادھار مانگنے انسان نہیں ایسے جاتا، مولا کی شان میں اس طرح سے گستاخ آدمی، اس کو تو مانگنا تک نہیں آتا۔ کہا میں نے دیکھا مجھے بہت برا لگا، کہا میں جا رہا تھا میں رک گیا کہ دیکھوں بھئی یہ اس کا پاؤں صبح تک صحیح ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ کہا یا علی میرا پاؤں صبح تک ٹھیک کر دیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا۔ پھر میں نے دیکھا، میں نے کہا بھی پاؤں بھی صاف نہیں، اس کا مطلب ہے وضو بھی کر کے نہیں آیا، یہ بس ایسی جہاں سے آیا تھا سیدھا اندر آ گیا ڈائریکٹ، نہ وضو نہ کوئی انسان اہتمام کرتا ہے۔ غسل زیارت مستحب ہے، مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں انسان وضو کرتا ہے، آداب ہے، خوشبو لگائیں، مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو بہت سے مستحبات بہت زیادہ ہیں۔ نہ میں نے دیکھا بھئی یہ بیٹھا رہا اور پوری رات نہ کوئی دعا پڑھی، نہ کوئی زیارت پڑھی، نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی قرآن، نہ کچھ، بیٹھا سو رہا۔ کہ میں قرآن لے کے بیٹھا رہا، دیکھتا رہا کہ کیا کرتا ہے یہ، کیا کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں، اسے آداب ہی نہیں معلوم۔ رات بیٹھا رہا وہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھا رہا، سوتا رہا۔ کہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں۔ کہا صبح اس نے جیسی اذان ہوئی تو فوراً اٹھا کہ وہ اذان ہو گئی، اس کا مطلب ہے صبح ہو گئی۔ فوراً اٹھا چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا۔ کہ جیسے ہی چلا تو دیکھا پاؤں اس کا ٹھیک ہو چکا تھا۔ کہ اس نے خود بھی چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں، تو کہا اس کو دیکھا پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا۔ کہا زری بھی آیا ہاتھ لگا، کہا یا علی شکریہ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ کہا چلا گیا، کہا وہ تو چلا گیا، میرا دل ٹوٹ گیا۔ 3 وجوہات سے۔ کہ مولا 35 سال ہو گئے آپ کی زری پہ، اپنے جوتے میرے ٹوٹ گئے، یہاں آتا ہوں گھر سے آپ، بس اس کے علاوہ میرا کوئی اور جگہ ہی کچھ نہیں۔ حرم یا گھر یا حرم یا کتاب خانے، لکھتا ہوں پڑھتا ہوں، مجتہد بنا، اتنے طلباء دنیا بھر سے آتے ہیں انہیں پڑھاتا ہوں، مجتہد بنا۔ دوسرا الغدیر لکھ رہا ہوں، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ حرم میں رہتا ہوں، مجتہد بنا ہوں، الغدیر لکھ رہا ہوں، آج تک میرا پاؤں صحیح نہیں ہوا۔ ان کا بھی وہ کہنے لگے وہ آیا نہ اس کی کوئی عبادت نہ کچھ، اور اس نے زری پہ ہاتھ رکھا، صبح پاؤں ٹھیک، گھر چلا بھی گیا۔ کہا لیکن میری اتنی ہمت نہیں تھی، انسان جتنا اس کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے نا اس کے ادب آداب اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں مولا کی زری پہ شکوہ کروں کہ مولا میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا۔ کہا تو کچھ نہیں، میں نے زری پہ دوبارہ زیارت پڑھی، فجر کے بعد چلا گیا۔ اب پوری رات جاگتا رہا تھا، نیند آ رہی تھی، صبح جا کے سو گیا۔ آپ کا دل ایک بات کھٹکنے لگی، بھائی کیوں میری اب تک دعا قبول نہیں۔ کہا میں نے جیسی میں سویا تو خواب میں دیکھا جناب امیر تشریف لائے، تو مولا کائنات آئے اور کہا عبدالحسین امینی کیا بات ہے، یعنی خواب میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، یعنی دل میں کوئی بات تو نہیں ہے۔ تو کہا کہ نہیں مولا کوئی بات نہیں۔ کہا خواب میں بھی میری جرت نہیں ہو رہی کہ میں مولا سے شکوہ کر سکوں کہ میرے دل میں شکوہ تو ہے، مولا میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کہا اے عبدالحسین امینی، اس نے مجھے چیلنج کیا تھا صبح تک پاؤں ٹھیک کر دے ماننا چھوڑ دوں گا۔ کہا اس بیچارے کا اتنا ہی ایمان تھا، اگر پاؤں ٹھیک نہ ہوتا تو اس کا ایمان چلا جاتا۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ کہ اس بیچارے کا ایمان اتنا ہی تھا، اگر پاؤں اس کا ٹھیک نہ ہوتا وہ کہتا یا علی میرا پاؤں ٹھیک نہیں، میں کیوں مانوں آپ کو، تو میں نے اس کا پاؤں اس لیے ٹھیک کر دیا۔ اب آپ بہت سے ہمارے شیعہ اکثر کہتے ہیں مولانا ہمارے محلے کے اکثر اہل سنت آتے ہیں، منتیں اٹھاتے ہیں، ان سب کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں، ہماری منتیں وہیں کی وہیں۔ او بھائی وہ جتنے بھی آتے ہیں وہ آتے ہی صرف منتوں کے لیے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ میں جملہ پیش کروں گا، غور سے سنیے گا، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے کہ دعا موضوع ہے، میں ابتدائی مجالس ہے، مجھے آج یہ ایک موضوع اس کو گہرائی میں لے کے جانا ہے تو اس لیے پیش کر رہا ہوں۔
تو اب علامہ امینی کہتے ہیں کہ مولا نے خواب میں مجھ سے کہا کہ اے عبد الحسین امینی، اس کا ایمان بس اتنا ہی تھا، اس نے مجھ سے کہا میرا پاؤں ٹھیک کر دے، ماننا چھوڑ دوں گا۔ اے عبد الحسین امینی، پہلی بات جہاں تک تمہارے اجتہاد کا تعلق ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ آخرت میں ملے گا۔ جہاں تک تمہارے پاؤں کا تعلق ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس بیماری یا پریشانی کا آخرت میں بدل کیا ہے، تم کبھی بھی صحت کی دعا ہی نہ مانگو۔ اور تیسرے، اگر تم مجھ سے کہہ بھی دو نا کہ یا علی میں ماننا چھوڑ دوں گا، میرا پاؤں ٹھیک کر دیں، تب بھی ٹھیک نہیں کروں گا۔ اور جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے تو میرا حق ہے کہ تم لکھو۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ میرا حق ہے، میں نے تمہیں اتنا دیا، اتنا عطا کیا، میری ولایت تمہارے پاس ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تم اتنے قابل ہو، اوروں میں صلاحیت ہی نہیں کہ میری ولایت کا دفاع کر سکیں۔ ہر ایک میں تو صلاحیت نہیں کہ الغدیر لکھ سکے، تم میں صلاحیت ہے، میرا حق ہے کہ تم لکھو۔ اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے میں نے امام مرگا بنا دیا، تو کئی پہ مولا کہیں گے میرا حق تھا کہ تو بناتا۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ بھئی ہر کسی میں تو دم ہی نہیں ہے، جس میں ہے تو مولا کہیں گے بھی میرا ذکر ہوتا، یہ تم نے کیا کوئی احسان نہیں، ہاں میں جزا دوں گا، ہاں میں اجر دوں گا، یہ اوروں کو نہیں ملے گا، تمہیں ہی تو ملے گا، اور کسے ملے گا؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ تو جو بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو جو تم لکھ رہے ہو الغدیر میرا حق ہے تو تم لکھو۔ جہاں تک پاؤں کا تعلق ہے نا، تم کہہ بھی دو نا کہ مولا میرا پاؤں ٹھیک کر دے تو ماننا چھوڑ، تب بھی ٹھیک نہیں کروں گا۔ جانتے ہو کیوں؟ کہا مولا آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا اس لیے کہ وہ تو چھوڑ کے چلا جاتا، تم اگر کہو گے بھی نا کہ یا علی ماننا چھوڑ دوں گا، میرا پاؤں ٹھیک کر دے، تب بھی نہیں ٹھیک کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے تم جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں؟ صبح ناراض ہو کے جاؤ گے، شام کو آ کے پھر میرے ذریعے پہ رو گے مولا معاف کر دیجئے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ اوروں کی کیوں منتیں اٹھ کے پوری ہو جاتی ہیں، آپ کی کیوں پوری نہیں ہوتی؟ کیونکہ مولا جانتے ہیں یہ جائیں گے تو جائیں گے کہاں، یہ میرے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ان باریکیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کئی مرتبہ مصلحت نہیں ہوتی، آپ کے لیے اجر و ثواب آخرت میں رکھا ہوتا ہے۔ ان تمام دعاؤں کے اندر کوئی نہ کوئی قبولیت نہ ہونے میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔